نادیدہ جہانوں کے دکھائے مجھے رستے، پھر میری اڑانوں کو تمنائے سفر تھی۔ صفحہ نمبر 11۔ سفر کی لکیر۔ سفر کرنا، سیاحت کرنا ایک خوشگوار مشغلہ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے سفر کرنا ایک وبال ہے۔ اچھی بھلی چلتی روٹین کی زندگی میں ایک دم اٹھ کر اسکول بیگ کی طرح سوٹ کیس پیک کرنا اور مسافر کی مانند چل دینا کہ نہ دن اپنا نہ رات اپنی، اسی لیے وہ اخبار میں ہفتہ وار کالم ستارے کیا کہتے ہیں بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں اچانک سفر کی روانگی کا اشارہ نہ مل جائے۔ کمال حیرت اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزارنا چاہتے ہیں، نئی نئی جگہ جانا چاہتے ہیں، اپنی بور لائف میں کچھ جان ڈالنا چاہتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں حصہ لینے کے لیے تازہ دم ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ سفر دراصل زندہ دل لوگوں کی تفریح ہے، اور یہ سیاحت اس وقت کچھ اور بھی پرکشش ہو جاتی ہے جب یہ خود پلان کی جائے، اپنی مرضی سے کسی پرفضا مقام، شہر اور ملک جایا جائے، نئی دنیا کھوجی جائے، کائنات کی وسعت جانچی جائے، نئے نئے لوگوں سے ملا جائے اور وہاں کے خوبصورت دل فریب نظارے آگے بڑھ کر مسافر کرامن تھام لیں تو دل کتنا پرسکون ہو جاتا ہے، اور یقیناً ان لمحوں کا کوئی مول نہیں۔ ذاتی آگہی ہو تو معلوم پڑا کہ میرے اندر بھی ایک ٹورسٹ چھپا ہوا ہے۔ مجھے فطرت اور خوبصورت مقامات بہت متاثر کرتے تھے۔ ایک بار پاکستان سے واپسی پر ایئرپورٹ کی بک شاپ سے میں نے کچھ من پسند کتابوں کو خریدتے ہوئے مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ سنولک بھی خرید لیا تھا اور اپنی بک ریک کی زینت بنا لیا تھا۔ تقریباً 1 سال وہ وہاں پڑا رہا، اور جب کچھ اور خاطر خواہ مواد پڑھنے کو نہ ملا تو ایک دن میں نے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ سفر نامہ میرے لیے اتنی دلچسپی کا باعث بنا کہ پھر میں نے اور سفر نامے بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ صفحہ نمبر 12۔ امریکی یاترا، چلتے ہو تو چین کو چلیے، براہ راست اور 7 ستارے صحرا میں کمال کے سفر نامے ہیں، اور اب تک میں نے مستنصر حسین تارڑ کے تو تمام سفر نامے پڑھ چکی ہوں اور تخیل کے ذریعے ان تمام شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی، دلکشی اور ایک سحر محسوس کر چکی ہوں۔ بذات خود میں اب تک پاکستان اور جرمنی کے علاوہ سعودی عرب، انگلینڈ، ہالینڈ، ڈنمارک، بیلجیم، شام اور کینیڈا جا چکی ہوں۔ سوئٹزرلینڈ، پیرس، ترکی، ایران اور دبئی جانے کی خواہش ابھی دل میں کروٹیں لیتی ہے۔ 2007 میں پہلے بھی کینیڈا کی جانب سفر کیا جا چکا ہے کہ ایک دم پھر ہمارے ہاتھ میں سفر کی لکیر نمودار ہوئی کہ اب پھر وہاں مقیم عزیزوں اور رشتہ داروں کو یکدم ہماری یاد بری طرح ستانے لگی تھی، ورنہ ابھی تو 4 سال پہلے ہی وہاں حویلی اور دہلی دربار میں کھائی دعوت کا مزہ باقی تھا۔ وہاں کی گئی سیریں، ملنا ملانا، شاپنگ، سینما میں دیکھی فلم، سب یاد ہی تو تھا، لیکن ان گلیوں کی رونق، مہکتی فضاؤں اور حسین نظاروں کو دوبارہ دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے وہاں دوسرا قدم دھرنا ضروری تھا۔ صفحہ نمبر 13۔ زادِ راہ۔ ستاروں کی چال کے آگے ہم بے بس تھے، سو تیاری پکڑ لی۔ پچھلی بار سفر گرمی میں کیا تھا اور اس بار کینیڈا کی مشہور سردی اور برف باری کا سامنا ہونے والا تھا، جس کے لیے وہاں سے بھی بار بار شدید سردی کے ہونے بارے بتایا جا رہا تھا، اور جرمنی والے دوست احباب بھی کینیڈا کی شدید برف باری کا نقشہ ہماری آنکھوں کے آگے کھینچ رہے تھے اور اپنے اپنے تجربات سے آگاہ کر رہے تھے، اور مطلوبہ پیکنگ سے بھی زیادہ کپڑے ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ سو مہربانوں کی مہربانی کی بدولت ایک پیک زیادہ تیار ہو رہا تھا۔ فر والے کوٹ، اونی ٹوپیاں، اونی شال، گرم دستانے، بے شمار جرسیاں، گرم لباس، گھٹنوں تک لانگ شوز، لگ رہا تھا جیسے وہاں جا کر اسکیمو دور واپس ملنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ رحم بھی آ رہا تھا کینیڈا کے باسیوں پر جو ہر سال اتنی شدید برف باری و سردی سے گزرتے ہیں۔ برف باری اور سرد موسم تو ہم یورپ میں رہنے والے بھی ہر سال دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کی اتنی دھوم نہیں مچتی کہ بندہ خوف زدہ ہو کر رہ جائے، اگلی سردی کے سیزن سے پہلے ہی سہما پھرے اور دوسروں کو بھی ڈراتا پھرے۔
خیر اب تو جو بھی تھا اس کا نظارہ اس سال ہونے والا تھا۔ دل کو مضبوط کیا کہ آخر مستنصر حسین تارڑ بھی تو ہے، اور اس کی ساتھی پارٹی میاں فرزند، ندیم، بقا، زاہد، سلیمان، عامر، شاہد، جو شمالی علاقہ جات میں جا کر اتنی سردی میں پہاڑوں پر کراس کا سامنا کر کے آتے ہیں اور ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کوفتے کے ٹن کھول کر گرم کرتے ہیں اور دیسی گھی کے پراٹھے اور انڈے کھاتے ہیں۔ ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہاں کبھی بھی چاول کیوں نہیں کھاتے، پھر خیموں میں سردی سے سکڑتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور اگلے رات پھر ایک ان دیکھی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 14۔ اور ادھر تو صرف کینیڈا کی سردی ہی دیکھنی تھی، کون سا کوئی وہاں کے پہاڑوں پر چڑھنا تھا یا ان کے درمیان رات گزارنا تھی۔ بلکہ اچھی بات ہے، آئندہ کے لیے ہم بھی وہاں کی سردی کا یورپ کی سردی سے موازنہ کر سکیں گے اور قصہ گو کی طرح اوروں کو بھی سنا سکیں گے۔ ٹکٹ بھی آ گئے۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ ٹکٹ ہاتھ میں آتے ہی سفری حساب کتاب کرنے لگتی ہوں۔ لاشعور میں کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ یا اللہ سفر میں جانے اور واپس آنے کا وقت معقول ہو، بس رات کہیں ادھر ادھر ہو جائے اور بندہ دن میں ہی جا کر میزبان کو اپنی شکل دکھا دے اور میزبان بھی فریش موڈ میں خوش آمدید کہہ سکے، ورنہ رات کی تاریکی میں تو مہمان اور میزبان دونوں بکھلائے سے ملتے ہیں اور نیند تھکاوٹ سے بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر ایک رواداری کی مسکراہٹ سجا کر ظاہرداری نبھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹکٹ دیکھا تو صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ دیکھنے سننے والوں کے حساب سے بھی معقول وقت تھا۔ میں حساب کتاب میں مگن ہو گئی۔ 6 بجے فلائٹ تو 4 بجے ایئرپورٹ حاضری دینا ہوگی، 1 گھنٹہ وہاں تک جانے کے لیے درکار ہوگا، تو اس رات کتنے بجے سویا جائے اور بستر کو ہاتھ لگا کر اٹھا جائے۔ دیکھا تو 3.5 گھنٹے سونے کے لیے مل رہے تھے، جن میں نیند کو لانے کی کوشش اور پھر اٹھنے کی زبردستی بھی شامل تھی کہ اس وقت اٹھ کر قدم کہیں رکھنے تھے اور پڑھنے کہیں تھے۔ کچھ سوچ کر سونے کا پروگرام ہی کینسل کر دیا۔ جل پان کی البتہ اس وقت کوئی فکر نہ تھی، آخر ایئر فرانس کے مہمان بننے والے تھے اور فرانسیسی حسینائیں کھانے کے خوان لیے ہمارے آگے پیچھے پھرنے والی تھی۔ کچھ دل میں یہ بھی خوش فہمی تھی کہ کیا پتہ جہاز والے ہی اس ظالم دنیا سے دور آسماں کی بلندیوں پہ لے جا کر سرسراتی ہواؤں اور اڑتے بادلوں کے سنگ کوئی لوری ہی سنا دے۔ صفحہ نمبر 15۔ آج چل کہ تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گنگن کے تلے، جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو، بس پیار ہی پیار پلے۔ ستم یہ ہونے جا رہا تھا کہ جس رات کے گل ہونے کی فکر سفر کے بعد میں ستا رہی تھی، وہ سفر سے پہلے گل ہو رہی تھی اور دن دگنا لمبا ہونے جا رہا تھا۔ اس کی پھر بھی اتنی فکر نہ تھی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ دوسرے ملک سفر کرتے ہیں تو تھکے ہارے فوراً جا کر بستر پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح انہیں اس ملک میں سیٹ ہوتے ہوتے کئی دن لگ جاتے ہیں، اور میں نے سفر چاہے کینیڈا کی طرف کیا ہو یا پاکستان کی جانب، اپنی تھکاوٹ نیند کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ وہاں کی رات وقت کے حساب سے نیند لی۔ اس طرح پہلے روز سے ہی بندہ وہاں کے اوقات کار میں سیٹ ہو جاتا ہے۔ خیر وہ سفری دن بھی آ گیا۔ اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ پاکستان ہوتا تو اتنی صبح ابھی خاکوب بھی اپنا کام شروع نہ کر پاتے اور یوگا کرنے والے بھی ابھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے، اور ادھر گویا باہر ابھی رات کا جادو چل رہا تھا۔ لیکن ایئرپورٹ پر زندگی ہمیشہ جواں ہی ملتی ہے، ایک افراتفری، ایک جلدی مرجی ہوتی ہے، لوگ ڈھیروں، سامان، لمبی قطاریں اور ایک حالت سفر۔ ہمیشہ کی طرح جرمن لوگ کم اور دوسرے لوگ زیادہ نظر آ رہے تھے۔
گو جرمن فیملی موجود تھی مگر کم سامان اور کم بچوں کے ساتھ۔ جرمن ایک مغرور قوم تو ہے ہی مگر باتیں بھی کم کرتی ہے، اور وہ بھی سرگوشی کے عالم میں۔ اسی لیے اسپین کے لوگ رونق والے مانے گئے ہیں جو اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16۔ باتیں کرتے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں اور ایک شور بپا کرنے میں ماہر ہیں۔ اسی لیے یورپی اقوام میں انہیں زندہ دل قوم مانا گیا ہے، اور موسم گرما کی تعطیلات ہوں یا پھر ویسے چھٹیاں منانی ہوں، لوگ اسپین کے گرم موسم کو ترجیح دیتے ہیں، تو یقیناً کہیں نہ کہیں رویوں کا دخل بھی ہوتا ہوگا۔ ویسے چھٹیاں منانے کے لیے تو یورپ کے لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ چھٹیوں کے ذکر پر ان کے لہجے میں ایک انوکھی سی خوشی آ جاتی ہے، اور اپنے یہ 4 دن کے کھائے اڑانے پہ انہیں ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ غالباً وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور یہ دولت ساتھ تھوڑی لے جانا ہے۔ کتنے چالاک ہوشیار ہیں کہ ہمارے اقوال زدی ان کے کام آ رہے ہیں۔ ویسے یہ بات تو قابل قبول ہے کہ یہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، تو اس کے بعد چھٹیوں کے حقدار واقعی بن جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17۔ شی پول ایئرپورٹ۔ جرمنی سے فلائٹ مقررہ وقت پر چلی اور پہلے پڑاؤ تک سفر 1 گھنٹے میں طے ہوا۔ اب ہالینڈ کے مشہور شہر ایمسٹرڈیم کے انٹرنیشنل شی پول ایئرپورٹ پر جہاز اتر چکا تھا۔ پاکستان، انگلینڈ یا کینیڈا جاتے ہوئے ہمیشہ یہ ایئرپورٹ بیچ چوراہے کی طرح راستے میں آ جاتا ہے، اور میرے خیال سے یہ حد سے زیادہ بڑا بھی ہے۔ اگر اس کے اے لاؤنج سے پیدل چلو تو ایچ لاؤنج تک پہنچتے پہنچتے پون گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ یہاں متبادل طریقے زیادہ اپناتے ہیں، گویا انہیں بھی اس مسافت کا بخوبی اندازہ ہے۔ ہر ملک کا ایئرپورٹ بھی کسی نہ کسی طور اپنی ثقافت کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے پہلی بار آئے مسافر کو جہاز سے نکل کر ایئرپورٹ پر پہلا قدم رکھتے ہی وہاں کا ماحول اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ وہاں کی مٹی، وہاں کے باسی اپنی پہچان آپ کرانے لگتے ہیں۔ سو یہاں آتے ہی ڈھیروں پان چکیاں، پہلے بہت سی گائے اور پھولوں کے کھیت میرے تخیل پر ابھرنے لگے، اور ہندی فلموں کے گیت یاد آنے لگے جو ہالینڈ کے خوبصورت پھولوں کے درمیان فلمائے گئے تھے۔ پھول تو کہیں بھی ہوں، انسانی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لیتے ہیں۔ کسی پھولوں کی نرسری ہی چلے جاؤ تو طبیعت یا شاد ہونے لگتی ہے، اور یورپ میں تو پھولوں سے گوروں کی محبت میں نے خود دیکھی ہے، اور اس محبت پر انہیں بہت سی رقم خرچ کرتے بھی دیکھا ہے۔ ایک بار ایک جرمن عورت نے کہا تھا کہ جو شخص پھولوں سے پیار نہیں کرتا وہ انسانوں سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ واہ، کیا اقوال زدی جیسی بات کہی گئی۔ فلم پریم روگ اور سلسلہ فلم ہی وہ ابتدائی فلمیں تھیں جن میں اتنی پھولوں کی بہار نظر آئی۔ میری ایک ششی کپور اور پدمنی کوہلا پوری کی کاسٹ میں یہ فلم بنی تھی، اچھی فلم تھی۔ صفحہ نمبر 18۔ بھنورے نے کھلایا پھول، پھول کو لے گیا راج کنور۔ بھنورے تو کہنا نہ بھول، پھول تجھے لگ جائے میری عمر۔ ایک بہت خوبصورت گیت تھا، اور پھولوں کی خوبصورتی اتنی نمایاں ہو رہی تھی کہ ہیرو ہیروئن کو سفید لباس پہننے پڑے تھے۔ اسی طرح امیتابھ بچن اور ریکھا کی پریم کہانی کے دوران فلم سلسلہ کے گیت بھی انہی پھولوں کے درمیان فلمائے گئے تھے۔ دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، دور تک نگاہ میں ہیں گل کھلے ہوئے۔ شی پول ایئرپورٹ پر مجھے کافی نئی تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک فوٹو شوٹ ہو جائے، لیکن دل کو سمجھانا پڑا کہ ابھی تو آغاز سفر ہے، اس لیے اتنا اطلاع ہونے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ بیٹھا رہ۔ لیکن چونکہ ہالینڈ پہنچ چکے تھے اور یہ گمان بھی تھا کہ ہم بھی جرمنی میں جو دودھ پیتے ہیں اور اس سے بنے کھیر، گجریلے، حلوے مانڈے کھاتے ہیں، ہو نہ ہو وہ دودھ بھی ہالینڈ کے کسی فارم ہاؤس کے کھیت میں گھاس چرتی، شور مچاتی، ماڈلنگ کرتی گائے کا ہی ہے۔ تو چونکہ بنفس نفیس تشریف لے آئے تھے تو اس کا
بھی دل میں شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا۔ بھئی آخر اتنا تو بندے کو کرنا چاہیے نا۔ ابھی یہاں صبح کے 9 بجے تھے، یورپ میں ہو کر ابھی یورپ ہی کی خاک چھاننی جا رہی تھی۔ اگلے میزبانوں نے 1 گھنٹہ پہلے حاضری کا حکم دیا تھا۔ بورڈنگ جرمنی سے ہی ہو چکی تھی، سامان بھی سیدھا ٹورنٹو تک بک ہو چکا تھا۔ صفحہ نمبر 19۔ اس لیے اب نہ کوئی فکر تھی نہ ٹینشن، ورنہ 2 پروازوں کے درمیان وقت کم ہو تو وہ افراتفری جلدی مچتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہم خدشات بھی ستاتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے، کیونکہ اسی سلسلے ایک تجربہ ہو چکا ہے۔ ایک بار انگلینڈ جانا تھا، جرمنی کے شہر سے پہلی فلائٹ ہی لیٹ چلی اور فرینکفرٹ بھی لیٹ پہنچی، تو بھاگ کر جا کر اگلی فلائٹ لی۔ دل میں بڑا خوش ہوئے کہ بس کی طرح جہاز بھی بھاگ کر لے آیا۔ وہ تو مانچسٹر جا کر پتہ چلا کہ ہمارا زادیرہ ہمارے ساتھ نہیں پہنچا، اور ہم ہینڈ کیری کے ساتھ آخری مسافر بنے کھڑے تھے۔ سامان گم ہو جانے کا خدشہ بلکہ دل میں ہو جانے کا افسوس بھی یقیناً ہمارے چہرے پر جھلک دے رہا ہوگا، اور اس وقت میزبان ہمارے درد کا درماں بن رہے تھے، جو کچھ ان الفاظ میں ہمیں تسلی دے رہے تھے کہ فکر نہ کریں، سامان مل جائے گا۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ سامان گم ہو جائے اور واپس ہی نہ ملے۔ چلیے گھر چلتے ہیں۔ یہ بات سن کر دل چاہ رہا تھا کہ سامان ملنے پر میزبان کا منہ لڈوؤں سے بھر دیں، لیکن پھر ایسی کوئی بھی منت مانگنے سے گریز کیا، کیونکہ پہلے ہی ایک خسارہ سامنے تھا۔ بس چند لمحے کو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا ایمان پختہ کیا کہ اگر قسمت میں ہوگا تو سامان مل جائے گا، ورنہ جس کی قسمت میں ہے پھر وہی یہ سامان رکھے اور ہمارے کپڑے پہن کر مٹکتی پھرے۔ ویسے سامان میں ہمارے کپڑوں سے زیادہ میزبان، فیملی اور ان کے بچوں کے لیے تحفے تحائف تھے۔ اصل خسارہ تو ان کو ہونے والا تھا جن کے ستارے نادانستگی میں ہم سے آ کر ٹکرا گئے تھے۔ نہ جانے کسے دیکھ کر ان کا آج کا دن شروع ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 20۔ ورنہ ہم تو معصوم تھے، مسافر تھے، اور اب لٹے پٹے مسافر بھی بن چکے تھے۔ انفارمیشن اور شکایات درج کرانے کے کاؤنٹر سے ہمیں بتایا جا چکا تھا اور تسلی دی جا چکی تھی کہ ہمارا سامان کل آ جائے گا۔ اس بات پر ہم بے یقینی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکے تھے، اور ان کے الفاظ بار بار ہمارے کانوں میں شور مچا رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایئرپورٹ پر ہی رات گزار لیں اور کل سامان ملنے کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آخر زندگی میں پہلی بار کوئی گمشدہ چیز واپس ملنے والی تھی، لیکن اس خواہش ناتمام کو پرے کر کے گھر جانا پڑا، اور اگلی صبح کے سورج کے ساتھ ہی سوری میم کہتا ہوا ایئرپورٹ کا عملہ سامان میزبان کے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سامان دیکھ کر دل ناتمام کو تراوٹ پہنچی، اور میزبان خوش ہو کر کہہ رہے تھے کہ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ سامان کو کچھ نہ ہوگا، وہ صحیح سلامت مل جائے گا، پر یہ گارنٹی صرف انگلینڈ کے اندر کی ہے، باہر کا پتہ نہیں۔ ساتھ اور لوگوں کی داستان سنا رہے تھے کہ فلاں فیملی یہاں سے پاکستان گئی، وہ خود تو پاکستان پہنچ گئے، پر نہ جانے کیسے اس کا سامان کینیا پہنچ گیا، اور پاکستان میں ان کا 2 ماہ کا وقت پریشانی، ٹینشن اور سامان کی تفتیش میں ہی گزرا، اور جب وہ تھک ہار کر واپس انگلینڈ پہنچ گئے تو سامان بھی نہ جانے کہاں سے گھوم پھر کر واپس انگلینڈ پہنچ گیا، لیکن ٹوٹی پھوٹی حالت میں۔ ہاں بھئی، یہ دنیا ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ بہرحال ہم تو اپنی داستان اب تک بہتوں کو سنا چکے ہیں۔ البتہ یہ کہانی ان کے لیے داستان حسرت بن جاتی ہے جن کا سامان تو گم ہوا اور آج تک نہیں ملا، لیکن اس کے بعد اب ہم احتیاط اور بھی لازم سمجھتے ہیں، کیونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بغیر سامان کے میزبان کے روبرو ہونا کیسا لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 21۔ سو کبھی وقت ٹھہرا ہے نہ مسافر۔ 1 گھنٹہ پہلے بھی لاؤنج سے چلتے چلتے ایف سی ویٹنگ لاؤنج پہنچ گئے۔ ارے واہ، ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سامان رنگین ہو چکا تھا۔ اس وقت کوئی بھی لاؤنج اتنا فل نہیں تھا جتنا یہ بھرا ہوا تھا۔
کہ لوگ سیٹیں بھری ہونے کے باعث کھڑے تھے۔ ملٹی نیشنل لوگوں کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ صحیح مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ رنگ برنگے پھول تو دیکھے تھے، اب رنگ برنگ کے لوگ بھی نظر آنے لگے، اور ان ملٹی اقوام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھ کر من مہکنے لگا۔ سوچا اس کارواں کے ساتھ سفر کرنے میں مزہ آئے گا، جو آگے بڑھنے کو تیار نظر آ رہا تھا۔ ایسے ہمراہی ساتھیوں کے ساتھ سفر کا خیال ہی کتنا خوش کن تھا۔ یہ سفر دن کے اجالے میں طے ہونے والا تھا، اگر رات ہوتی تو بھی بوریت نہ ہوتی۔ اس خیال پر جب اپنے دل کی جانب نگاہ کی تو وہ کچھ یوں کہہ رہا تھا: چلو چلیں دل لے کے چلیں، بڑی دور جہاں ملے زمین سے آسماں۔ صفحہ نمبر 22۔ ایئر فرانس۔ دنیا میں جب بھی کسی جانب سفر کیا جاتا ہے تو جانے کے لیے وہ ملک، شہر، اس کے باسی اور رشتہ دار تو سفر کے لیے زیر غور ہوتے ہی ہیں۔ وہاں پر جانے کے لیے سواری کا انتخاب بھی دھیان سے کرنا پڑتا ہے، اور چونکہ ہم سفر کو بوجھ سمجھ کر نہیں انجوائے کرتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ جب ایک کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہ خوش ہو کر کیا جائے، تو اس کے لیے سواری کا انتخاب بھی جھٹ پٹ نہیں بلکہ دیکھ بھال کر ہی کرتے ہیں۔ جیسے پہلے پاکستان جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، کچھ محب وطنی سے، چور PIA سے جاتے تھے، لیکن جب اس سے پہلے والی تسلی نہ رہی تو عرب امارات کی فلائٹ سے جانے لگے۔ انگلینڈ جانے کے لیے برٹش ایئر ویز اور لفتانزا KLM کی خدمات لے لیتے، اور اب کینیڈا جانے کے لیے ایئر ٹرانزٹ اور KLM کی فلائٹ سامنے تھی۔ جو پچھلی بار ایئر ٹرانزٹ کو موقع دیا تھا اور اس بار کے KLM کو ترجیح دی ہے۔ سوچا پیرس تو پتہ نہیں کب دیکھنے کو ملے، چلو کم از کم فرانسیسی حسینائیں ہی دیکھ لیں گے۔ 8 گھنٹے کا سفر تھا۔ پاکستان جتنی مسافت تھی، MP3 پلیئر بھی بیگ کے کسی کونے میں پڑا تھا، لیکن انگلش TV کے دلچسپ پروگرام دیکھتے اور لائیو میوزک سنتے بھی وقت ٹھہرا نہیں، اور کچھ وقت اس دنیا سماج سے دور بادلوں کے سنگ آسماں کی بلندیوں پر تخیل کے ساتھ بھی گزرا۔ میری ایک دوست کو جہاز میں سفر کرتے ہوئے ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ ایک بار میں نے اس کیفیت کا راز جاننا چاہا تو اس نے بتایا کہ اسے دوران پرواز ایک عجیب طرح کی گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے، کہ جیسے سب کچھ بند سا ہو گیا ہے، اب اگر جہاز کو کچھ ہو گیا تو بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ اس کے خیال اور سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں نے اپنی یہ کیفیت محسوس کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ صفحہ نمبر 23۔ اب سر پہ آسماں ہے نہ پیروں تلے زمین، لے آئی کس مقام پہ اے زندگی ہمیں۔ تو جب اپنے پیروں تلے زمین محسوس نہ ہوئی تو بے اختیار دعائیں لب پہ آ گئیں۔ واقعی زندگی کی اصل حقیقت جاننے کے لیے کبھی کبھی خود کو کسی تجربے کی بھٹی کی نظر کرنا پڑتا ہے۔ ویسے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سفر اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے راضی خوش رہتے ہیں۔ کبھی جہاز میں طبیعت مالش نہیں کی، اس لیے جہاز والے خواہ مخواہ ہی ہماری سیٹ کے آگے والے خانے میں ایک خالی پیپر بیگ رکھتے ہیں، اور ادھر ایئر ہوسٹس ہر بار وہ جو اچانک ناگہانی حالت سے نمٹنے کا مظاہرہ کرتی ہے وہ بھی اتنی بار دیکھ چکے ہیں کہ ازبر ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ اسے کہہ دیں: بی بی تم یہ جو بادل نخاس سر بوٹ کی طرح دکھا رہی ہو خوب تھک چکی ہوگی، کبھی ہمیں بھی موقع دو، آزما کر دیکھو، تم سے زیادہ جذبے دل سے مسافروں کو کر کے دکھائیں گے، ورنہ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے تمہارے جری ہونے کا۔ ایک بار پرواز کے دوران جہاز کو کچھ ہو گیا تھا اور پائلٹ نے بھی حالت کچھ مخدوش ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی، تبھی چائے ہی تو ابھی سرکی تھی، تو بی بی جس طرح تم مسافروں کے ہاتھوں سے سینڈوچ چھین کر اپنی اسٹرونگ ٹرالی میں ڈال کر بھاگی تھی، وہ منظر آج بھی ہماری نظروں میں محفوظ ہے۔ اور وہ گولف ایئر لائن جس میں صرف ایک ہی بار سفر کیا تھا اور دوبارہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، جس نے مسقط ایئرپورٹ کے رن وے پر ہمارا سامان بکھیر دیا تھا، اور ایئرپورٹ کے عملے نے آ کر آرڈر
دیا تھا کہ ہم خود اپنا سامان آ کر تلاش کریں، اور ہم مسافر ہکا بکا مسکینوں کی طرح سامان کے ڈھیر میں سے اپنے اپنے سوٹ کیس ڈھونڈ کر نکال رہے تھے۔ صفحہ نمبر 24۔ اس وقت نہ دیس میں تھے نہ پردیس میں، کہاں لا کر سیاد نے جال پھینکا تھا، سو اس لیے اب ہر سفر کے بعد ہم ایئر لائن کو نمبر دیتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جان چکے ہیں کہ میزبان کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ صفحہ نمبر 25۔ ٹورانٹو۔ سفر وقت مقررہ کے اندر طے ہوا۔ کینیڈا جوں جوں قریب آ رہا تھا، دل بھی پرجوش ہوا جا رہا تھا۔ سفر اب پیچھے چھوٹ رہا تھا اور منزل بس 2-4 گام ہی لگتی تھی۔ ویسے جہاز میں لگی ٹی وی اسکرین کے حساب سے تو کب کے کینیڈا میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ابھی اٹاوا کے اوپر سے گزر رہے تھے، جو کہ وہاں کے عزیز ہمیں بتا چکے تھے کہ بائی روڈ ٹورانٹو سے اٹاوا بہت دور ہے، کیونکہ پہلے کچھ عزیز وہاں پر ہی ہوا کرتے تھے اور اب وہ بھی ٹورانٹو کے قرب و جوار میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ٹھیک 8 گھنٹے کے بعد جہاز کینیڈا کے مشہور شہر ٹورانٹو کے انٹرنیشنل پیئرسن ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ جہاز کی کھڑکی سے وہ بڑی بڑی ہائی بلڈنگ جو کسی کھلونے کی مانند نظر آ رہی تھیں، اب ہمارے روبرو ہو چکی تھیں۔ آگے میزبان منتظر تھے۔ دن بھی اچھا تھا، روشن کھلا کھلا سا، موسم بھی معتدل تھا۔ ہوا میں نہ تو ٹھنڈک تھی اور نہ ہی گرمی۔ یہاں صبح کے 11:30 بجے تھے۔ ابھی کینیڈا میں مارننگ ہی چل رہی تھی۔ جرمنی میں اب شام کے 5:30 کا وقت ہوگا۔ یہ حساب بھی فوراً ہو گیا۔ میزبان 3-4 کھانے کی ڈشیں بنا کر اور چکن بریانی کو دم پر رکھ کر ہمیں ریسیو کرنے آ چکے تھے، اور بار بار یہ نوید دے رہے تھے کہ گھر پہنچتے تک کھانا بالکل تیار ہوگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی اس بات پر میں بمشکل اپنی مسکراہٹ روک پاتی۔ ادھر جہازی میزبانوں نے ہماری بھرپور خاطرداری کی تھی۔ کھانے کے مینیو کے علاوہ بھی انہوں نے گرم گرم پیزا اور تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم سرو کی تھی، سو ان کی میزبانی سے کوئی گلہ باقی نہ تھا۔ گو اس بات کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کہ لمبے سفر کے بعد مسافر 2 طرح سے نڈال ہوتا ہے، ایک تو تھکاوٹ اور دوسرا بھوک۔ اسی لیے شاید میزبان اس خدشے میں تھے کہ پتہ نہیں دوران پرواز جہاز والوں نے ٹھیک سے خاطر بھی کی یا نہیں۔ صفحہ نمبر 26۔ کیونکہ اکثر لوگ سفر کے بعد جہازی کھانے سے کچھ مطمئن نظر نہیں آتے۔ کچھ سال پہلے عمرہ کیا تھا، اگر گروپ کے ساتھ 10 دن کا پروگرام تھا، واپسی پر تھکاوٹ سے سب کا اتنا برا حال تھا کہ سب کے پاؤں پہ بہت سوجن ہو چکی تھی۔ اس گروپ میں ایک بہن بھائی بھی تھے، تو وہ لڑکی واپسی پر اپنے دل کی خواہش یہ بتا رہی تھی کہ میں تو گھر جاتے ہی گرم پانی کے باتھ ٹب میں بیٹھ جاؤں گی اور گھر والوں سے کہوں گی کہ میرے لیے گوشت بھونیں۔ اس کی یہ خواہش سن کر سب ہنس پڑے تھے، کیونکہ ان 10 دنوں کے دوران نہ تو کسی کو کھانے کی فکر تھی اور نہ ہی سونے کی۔ ایک ایک لمحہ وہاں قیمتی تھا، اور اس وقت کچھ ایسی ہی خواہشات محسوس ہو رہی تھیں کہ گھر پہنچتے ہی گھر والے ہمیں ہاتھوں پر اٹھا لیں۔ سو میزبانوں کی پوری تسلی کی کہ اب آپ کی محبتوں کے حوالے ہیں، آپ کی محنت اور محبت کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ میزبان کا گھر ایئرپورٹ سے 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھ کر محسوس ہو رہا تھا جیسے دوبارہ محبوب کی گلیوں میں آ گئے ہوں، اس لیے بغور کینیڈا کے نظاروں کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہے تھے۔ جب بھی پاکستان جائیں تو لاہور ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ہمیں فوراً اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب یہاں ہماری غیر موجودگی میں کیا نیا بنا ہے، کون سا ابھی تک ادھورا پڑا ہے، کون سی روڈ نئی بنی ہے، کون سا ڈھہ گیا ہے۔ اور یہی چیز لاشعوری طور پر ہماری گناہگار آنکھیں یہاں بھی تلاش کر رہی تھیں، لیکن 4 سال کا وقت ندی کی طرح بہہ چکا تھا، اس لیے کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جب میزبان نے خود ہی بتانا شروع کر دیا، گویا ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہ ہمارے دل کا حال جان گئے تھے، اور اب وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ
صفحہ نمبر 27، یہ پلازا نیا بنا ہے، یہ سٹور نیا کھلا ہے، یہ سکاربو سینٹر ہے، اس طرف فلاں کا گھر ہے، ادھر ہمارے ڈاکٹر ہیں، یہ سٹور بھی نیا بنا ہے، یقیناً جرمنی میں بھی ہوگا، یہ فلاں دوست کا گھر ہے، یہ ہاسپٹل ہے۔ لوکر لوگو، اچانک دعاؤں کی کلوروفارم جیسی بو ہمیں ناک میں محسوس ہونے لگی اور ایک چکر سا آتا محسوس ہونے لگا اور ہم نے بے اختیار اپنا ہاتھ ناک کے آگے رکھ لیا۔ یا اللہ خیر، ہم کو اپنی امان میں رکھیو، ہم کوئی اتنی دور سے نہیں انہیں دیکھنے تھوڑی آئے ہیں۔ ہم دل میں گھبرا اٹھے۔ میزبان خاتون بچوں میں مصروف تھی، کبھی کبھی اس کی آواز ابھرتی اور باتیں سن کر مسکرانے لگتی کہ اتنے میں میزبان کی آواز دوبارہ ابھری، یہ اس روڈ پر آگے جا کر بائیں پھر تھوڑا سا آگے دائیں جا کر ٹریفک سگنل سے ٹرن لے کر ساتھ ہی تھوڑا آگے بائیں طرف فلاں رشتہ دار کا گھر ہے۔ ویسے کیا جرمنی میں راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں؟ میزبان نے پوچھا اور ہمیں جواب کا موقع دیے بغیر پھر بولے، اور یہ لیجئے ہمارے گھر کا قریبی وال مارٹ آ گیا ہے، اس کے ساتھ ہی نوفلرز کھانے پینے کی اشیاء کا سٹور ہے جہاں ایشیائی چیزیں بھی کھانے کی مل جاتی ہیں۔ ویسے ہم ایسی شاپنگ زیادہ تر اقبال فوڈ سے کرتے ہیں، اور یہ رہی ساتھ ہی لائبریری، یہاں اردو کے میگزین، ناول، اخبار جہاں بھی مل جاتے ہیں۔ لائبریری کے نام نے ہماری لیے جاں فضا بوٹی کا کام کیا۔ یہ بوٹی اگر ہمیں پہلے ہی سنگا دیتے تو کیا حرج تھا۔ صفحہ نمبر 28، ہم نے دل میں میزبان سے گلہ کیا، خیر اب آپ بتا کر بے شک بھول جائیں، لیکن ہم لائبریری کو خوب یاد رکھیں گے۔ ہم نے بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہیں پیغام رسی کی۔ لیجیے اپنا گھر بھی آ گیا، میزبان کی پرمسرت آواز سنائی دی۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ کہہ کر ہم نے میزبان کی نئی چمچماتی کالے رنگ کی نسان گاڑی سے باہر قدم رکھا اور سفر کا اگلا سنگ میل آ چکا تھا۔ صفحہ نمبر 29، لوگ اور ملک۔ بہت سے لوگ امریکن گرین کارڈ ہولڈر بن کر بہت فخر محسوس کرتے ہیں، جیسا پچھلے وقتوں لوگ ولایت جا کر خوش ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ بات کبھی کبھی حیران کن لگتی کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ اب لوگ انگلینڈ یورپ کے اوپر سے شوں کر کے گزر جاتے ہیں اور امریکہ کی بجائے بھی کینیڈا میں قیام کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ انگلینڈ کے ایک ٹی وی چینل سے امیگریشن والوں کا پروگرام آتا تھا جس میں زیادہ تر لوگ کینیڈا ٹرانسفر ہونے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے، اور اس تبدیلی کی بدولت اچھے خاصے سیٹل لوگ بھی کینیڈا جا کر ٹیکسی چلا رہے تھے، اپنی اچھی والی جاب کیریئر چھوڑ کر وہاں جا کر ایک نئی جدوجہد میں پڑ رہے تھے۔ یہ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی تھی، ان گنت سوالات اٹھتے تھے۔ کیا لوگوں کا ولایت سے دل بھر گیا ہے؟ کیا لندن کی اب وہ بارش اچھی نہیں لگتی؟ کیا ملکہ کی بادشاہت سے بیزار ہو چلے ہیں؟ جب پورا یورپ یونین میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو رہا تھا اور سب ملکوں کی کرنسی یورو میں تبدیل ہو رہی تھی، تب صرف انگلینڈ اس پروگرام میں شامل نہیں ہوا تھا۔ تو انگلینڈ سے ایک رشتہ دار نے فخریہ کہا تھا کہ دیکھ لیں ہماری کوئین نہیں مانی اور وہ پونڈ کے بدلے یورو کرنسی پر نہیں آئی۔ واللہ کیا کہنے کوئین کے، خیر وہ عقدہ تو بعد میں کھل گیا تھا۔ صفحہ نمبر 30، جب کینیڈا جا کر کینیڈین ڈالر کی کرنسی دیکھی تو وہاں وہ ڈالر سکے پر بھی ملکہ براجمان تھی۔ جب اس بات کی تاریخ جاننا چاہی تو پتہ چلا کہ خالص کینیڈین لوگوں کا شجرہ نسب بھی کہیں نہ کہیں جا کر ملکہ الزبتھ اور انگلینڈ سے جا جڑتا ہے۔ اسی لیے انگلینڈ والوں کی بھی کینیڈا جا کر بسنے کے لیے محبت ٹپک پڑتی ہے، تبھی یہ قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فلم ایک پھول دو مالی تو دیکھی ہوگی، بس یہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ کینیڈا دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر شیر و شکر نظر آتے ہیں، ورنہ کسی بھی ملک جاؤ تو سب سے پہلے اسی ملک کے باشندے سب سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اس کے بعد باقی کچھ ملکوں کے لوگ بطور اقلیت در پردہ سہمے سے رہتے ہیں، جیسے جرمنی میں سب سے زیادہ تو جرمن لوگ خود ہیں، اس کے بعد روسی لوگ ذرا دھڑلے سے رہتے ہیں، پھر ترکی اور عربی لوگوں کی تعداد بھی ہے، چینی لوگ تو یہاں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے، باقی پاکستانی، ایرانی، سری لنکا، ہندوستانی، بنگالی،
لوگ اقلیت بن کر خال خال ہی ہیں، اس لیے حکومتی سطح پر بھی انہیں انگور کر دیا جاتا ہے۔ ووٹ یہ نہیں ڈال سکتے، ان کی زبان کو بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، ان کے لیے کونسلنگ بھی نہیں، لائبریری میں کتابیں نہیں، بندہ بیک وقت 2 قومیتیں نہیں رکھ سکتا، اور انگلش زبان بھی یہاں نہیں، تو اس ملک میں رہنے والوں کو چاروں ناچار جرمن زبان سے بھی جڑنا پڑتا ہے، چاہے بولنے والے گرامری سطح پر اس کی ٹانگ توڑتے جائیں، لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی ہیں کہ پھر بھی لوگ اس ملک سے جڑے رہتے ہیں، جیسے جرمنی کا میڈیکل بہت اچھا ہے۔ صفحہ نمبر 31۔ بلا تفریق غیر ملکی لوگوں کے پاس بھی اچھی نئی اور بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر جرمن دل میں تو صرف پستے ہوں گے لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر یہاں کافی اچھی یونیورسٹیاں موجود ہیں، اس لیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی اکثر نظر آتے ہیں۔ خیر یہ تو اسی طرح ہر ملک میں اچھے رخ بھی ہوں گے اور ساتھ مسائل بھی ہوتے ہوں گے، اور اس صورتحال کے برعکس کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں ساری دنیا چلی آئی ہے، فرنگی، فرانسیسی، یونانی، فلپینین، پاکستانی، ہندوستانی، چینی، عربی، پولش، پرتگالی، افغانی، مصری، حبشی، یہودی، اٹلی، میکسیکو، جاپانی، ہسپانوی، کورین، جرمن اور کئی دیگر اقوام کے لوگ نظر آتے ہیں، اور آئے دن ان کی سکونت یہاں بڑی چلی جا رہی ہے۔ ذاتی طور پر مجھے کینیڈا اچھا لگا، شاید اس لیے کہ وہاں لوگ سرحدوں سے بے نیاز ہیں، اپنی زبان روڈ پر کھڑے ہو کر آرام سے بول لیتے ہیں، منہ بنا بنا کر انگلش سے منہ ماری نہیں کرتے، اپنے ملکی لباس آرام سے پہنتے ہیں، یہ ڈر ہچکچاہٹ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ملٹی نیشنل لوگ ہیں تو ان کے اپنے بازار ہیں، خود کینیڈین لوگ کم بلکہ پسے پردہ نظر آتے ہیں، پھر جگہ جگہ پاکستانی، انڈین، چائنیز ریسٹورنٹ ہیں، ہر علاقے میں لائبریری موجود ہے جس میں ہر قومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی زبان کی کتابیں موجود ہیں، ہر علاقے کی لائبریری میں اردو کتابیں موجود ہیں، پاکستانی لوگ زیادہ تر جاب کرتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، کسی کا رجحان سٹور وغیرہ پر بھی ہے، اور دکانیں، ڈرگ سٹور اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء، گروسری وغیرہ کے بھی سٹور ہیں۔ کافی پاکستانی بینک میں بھی کام کرتے ہیں اور یا دوسری فرموں کمپنیوں میں اپنے روزگار پر لگے ہیں اور لگی بھنی تنخواہ میں زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32۔ بزنس کر کے رسک لینے والا کاروبار ہندوستانی، سکھ لوگ، سری لنکا کے لوگ کرتے ہیں، ورنہ بزنس کے معاملے میں چینی لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ یا پھر جبرالٹر اسٹریٹ پر ایک پاکستانی انڈین بازار ہے، وہاں پر خوب پاکستانی اور انڈین دکانیں ہیں، پھر فلموں کے شائقین کے لیے اردو ہندی فلموں کے سینما موجود ہیں، اور جب یہ سارے لوازمات اپنے ملکوں سے دور پردیس میں مل جائیں تو دیس کی خوشبو سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 33۔ ایور گرین اداکار۔ میں وہیں پر تھی جب مشہور اداکار دیو آنند گزر گئے، تو ٹورانٹو کے مقامی ٹی وی چینل پر جبرالٹر اسٹریٹ پر بروز ہفتہ ان کی فلم گائیڈ دکھانے کی بار بار اناؤنسمنٹ ہوتی رہی۔ میں پہلے ہی سن کر دکھی تھی، گو گائیڈ فلم کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سینما جانے کا پروگرام بن چکا تھا، اور بڑے پردے پر دیو آنند کی مشہور زمانہ فلم دیکھ پانا ایک اچھی خاصی ایکسائٹمنٹ پیدا کر رہا تھا، لیکن اگر قسمت میں نہ ہو تو بندہ کیا کرے۔ اسی روز دوسرے شہر سے کچھ رشتہ دار ملنے کے لیے آ گئے اور یوں یہ دن ان کی نظر ہو گیا۔ ویسے مقامی ٹی وی نے روزانہ دیو آنند کے بارے میں خبر تفصیل سے دی اور اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی فلموں سے چیدہ سین اور پروگرام دیے، جسے ایک کینیڈین گوری پیش کرتی تھی، اور جس طرح وہ اس خبر کو انگلش میں دے کر اپنی اردو سپیکنگ ساتھی کو بولنے کا موقع دیا کرتی تو دکھ کی ایک پرچھائی ہمیں اس کے چہرے پر بھی نظر آتی، جس سے لگتا کہ غالباً یہ بھی اس انڈین اداکار کو جانتی ہے۔ گویا راج کپور کے بعد دیو آنند بھی اس عالمی شہرت یافتہ کیٹیگری میں آ چکے تھے۔ دیو آنند بلا شبہ ایک ایور گرین اداکار اور پرسنالٹی تھے، جنہوں نے ہمیشہ عمر کو مات دیے رکھی اور 70 سال کی عمر میں بھی ہیرو کا رول نبھاتے رہے۔
وہ وقت کے ساتھ چلنا جانتے تھے۔ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے آنے والے 10 منٹ اہم ہوتے ہیں، نہ کہ گزرے ہوئے 10 منٹ، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا عزم ان میں موجود رہتا تھا۔ بہرحال اب ان کی یادوں اور فلموں کے حوالے سے ان کی فلمیں گائیڈ، بات ایک رات کی، تیرے گھر کے سامنے، سی آئی ڈی، پے آنگ گیسٹ، کالا پانی، لو میرج، مایا، ممبئی کا بابو، اصلی نقلی، ٹیکسی ڈرائیور، 9-2-11، امردیپ، تین دیویاں، انسانیت اور سپر ڈپر فلم ہم دونوں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ صفحہ نمبر 34۔ ابھی 1-1.5 سال قبل ہی انہوں نے اپنی مشہور زمانہ بلیک اینڈ وائٹ فلم ہم دونوں کو کلرڈ میں تبدیل کیا تھا، اور اس بات پر وہ بہت خوش اور ایکسائٹڈ تھے۔ دیو آنند اس بات سے بھی کافی شہرت میں آئے کہ اداکار سریا ان کی محبوبہ تھی، اور بعد میں ان کی شادی بھی ایک ایسی اداکارہ سے ہوئی تھی جو واقعی بہت خوبصورت تھی، جس کا نام تھا کلپنا کارتک۔ اس کے ساتھ انہوں نے فلم بازی، ہاؤس نمبر 44 اور 9-2-11 فلم میں کام کیا تھا۔ وہ ایک ایور گرین اداکار تھے۔ یوں دیو آنند کے گزر جانے سے ہندی سینما کی تاریخ کا ایک باب اور ختم ہو گیا، لیکن اس اداکار کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ صفحہ نمبر 35۔ چینی ریسٹورنٹ۔ کینیڈا چونکہ پہلے بھی جانا ہوا تھا، اس لیے سب کچھ دیکھا بالا اور اپنا سا ہی لگ رہا تھا، پھر بھی ہر بار کچھ نہ کچھ نیا ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ جگہ بھی، ریسٹورنٹ بھی، لوگ بھی، اور ان کے درمیان اپنی ہستی کو جانچنا ایک اچھا خوشگوار تجربہ لگتا ہے۔ وہاں جاتے ہی دوسرے روز میزبان اپنی میزبانی نبھاتے ڈنر کے لیے باہر لے گئے۔ پاکستانی، انڈین، چائنیز کھانے سر فہرست تھے، سو چائنیز کھانے کا پروگرام بنا۔ دل نے سوچا چلو اسی بہانے آتے ہی چینی لوگوں کا بھی وافر دیدار ہو جائے گا، اور انہیں 3 انگلیوں کے ساتھ 2 اسٹک سے کھانا کھاتے دیکھنا بھی کسی خوشگوار تجربے سے کم نہ ہوگا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اول وقت 6:30 بجے ہی وہ ریسٹورانٹ پاکستانی اور انڈین لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں کا ماحول اور اس کے در و دیوار ضرور چائنا کی ثقافت پیش کر رہے تھے، مگر اس ثقافت کو پیش کرنے والے لوگ انڈین اور پاکستانی تھے۔ تھوڑا سا ڈارک ماحول اچھا لگ رہا تھا، کافی رش بھی ہو رہا تھا۔ لوگ جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑے تھے، وہ اپنے آپ میں اتنے مگن تھے کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ہمیں اندر آتے اور فرصت سے بغور دیکھا ہوگا۔ اندر آتے ہی ہم نے اپنے لیے کسی پرسکون گوشے کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے یہ بات ہمیشہ ہی دلچسپ لگتی ہے کہ کسی بھی ریسٹورینٹ میں داخل ہو کر کچھ لوگ بیٹھنے، کھانے پینے کے لیے کسی ایسے کونے کو ترجیح دیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ ایک طرح سے گوشہ نشین ہونا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر سکون سے بیٹھ کر اپنے کھانے سے لطف اندوز ہو سکیں، اور دوسری طرف کچھ مہربان اندر داخل ہو کر ایسی ٹیبل ڈھونڈتے ہیں جو باہر کھڑکی کے برابر ہو۔ اس طرح وہ اپنی ذات سے بے پرواہ ہو کر نہ صرف اپنا کھانا انجوائے کرتے ہیں، بلکہ باہر کی دنیا کی گہما گہمی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور موسم کی بھی خیر خبر رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 36۔ سو ہم ہی کوئی اچھی سی میز ڈھونڈتے ہوئے ان کے درمیان سے گزرتے رہے۔ گو ہمارے پاس زیادہ انتخاب کا موقع نہیں تھا، گنتی کی 2-3 میزیں ہی خالی ہوگی، سو ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں اطمینان سے جا بیٹھے۔ پلک جھپکتے میں ہی ویٹر سادہ پانی اور مینیو کارڈ لے آیا، اور آرڈر لینے کے 20 منٹ بعد چکن منچورین، چکن چلی، فرائیڈ ایگ رائس، سبزیاں اور میکرونی، تلی ہوئی مچھلی، خوشنما سلاد، مختلف سوس، کوک، سپرائٹ، جنجر ڈرنک سے میز کی رونق دوبالا ہو چکی تھی۔ گرم گرم کھانا بھوک کی اشتہا کو مزید بڑھا رہا تھا۔ مختلف نعمتوں سے خوان سجے ہوں تو مزید برداشت کا پاٹ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا، اور میز کے بچے بھی گھر والا ماحول پیدا کرنے لگے کہ میں نے یہ کھانا ہے، میں نے وہ نہیں کھانا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا،
کوک کے جتنے بھی ڈرنک تھے ان پر بچوں نے اپنا حق سمجھتے ہوئے فوراً قبضہ کر لیا۔ اب سپرائٹ اور جنجر ڈرنک ہم جرمنی والوں کے لیے باقی تھے۔ خیر ہمیں بھی کوک کی پرواہ کب تھی، وہاں جا کر تو جنجر ڈرنک اور سی پلس ویسے بھی ہمارا پسندیدہ مشروب بن جاتا ہے۔ سو ایک جنجر ڈرنک اٹھا کر اس کا مزے سے سپ لے لیا۔ نیم تاریک ماحول میں کھانا اور لوگوں کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں، چھری کانٹے کا تال میل سبھی اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میزبان خود ہی کھانے کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنے لگتے اور کھانے کے اچھا ہونے کے بارے میں ہم سے تائید چاہتے تو جواباً مسکرا کر اور کبھی اظہار کر کے انہیں بتانا پڑتا کہ واہ بھئی چینی باورچی نے کھانا تو خوب بنایا ہے، دل لگا کر نمک مرچ سب پورا ہے، جس پر وہ کوئی نہ کوئی کھانے کی ڈش اٹھا کر ہماری پلیٹ میں اور ڈالنا شروع ہو جاتے۔ اس لیے کئی بار یہ تعریف مہنگی پڑ جاتی، لیکن دل میں خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے ملک سے دور ہو کر بھی یہ روایات میزبانوں کو خوب یاد ہیں۔ صفحہ نمبر 37۔ سو ان کی محبت کا پاس رکھنا پڑا، لیکن آئندہ کے لیے اندازہ ہو گیا کہ کہاں تعریف اظہار کے ذریعے کرنی ہے اور کہاں صرف مسکرا کر خاموش رہنا ہے۔ کھانا ابھی جاری تھا جب ایک بے صبرے نے ویٹر کو اپنے آرڈر کی یاد دہانی کرائی تو ویٹر جس کی پھرتیاں عروج پر تھیں اس نے کہا، سر ابھی ابھی آپ کا آرڈر آتا ہے، دراصل میں اکیلا ہوں۔ ریسٹورنٹ کی مبہم سی خاموشی کے ماحول میں یہ آواز گونج کر رہ گئی۔ سبھی نے سنا، لوگ ہنسنے لگے کہ اتنے مجمع کو صرف ایک ویٹر سنبھال رہا ہے۔ ہمارے میزبان کو بھی کچھ مزید چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے وہ اکیلا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، میں خود ہی جا کر لے آتا ہوں، جس پر سب مسکرانے لگے۔ صفحہ نمبر 38۔ قریبی شاپنگ پلازا۔ ٹورنٹو کے جس حصے میں میزبان کا